الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تعالى ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ونزل القرآن على عبده بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله بشمار قوم الظالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہوا ہے اس کائنات کا مالک و خالق، آپ کا اس مقام پر آنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور. مومنین جو جو حاجات لے کر آئی ہیں، اے اللہ تجھے ذکر جناب ام البنین کا واسطہ ہے، تمام مومنین کی جائز شرعی حوائج کو پورا فرما. جو جو بیمار ہیں تیرے واسطہ ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے زخمی پہلو کا، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. حاضرین مجلس، بانیان مجلس کے علم میں، رزق میں، روزی میں اضافہ فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ایسا بنا دے کہ امام کے انصار میں شمار ہو سکے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان محترم، عزیزان مجلس، عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، مجلس اعلیٰ اس بی بی کی شب شہادت کی نسبت سے منعقد کی جا رہی ہے، جس کی عظمت کے لیے میرے پاس اس سے بڑا جملہ نہیں ہے کہ جس کو علی نے جناب سیدہ کے بعد زوجیت کا رتبہ عطا کیا، اسے ام البنین کہا جاتا ہے. اور ایک اور اس بی بی کے مرتبے میں ایک عظیم جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ محمد اور آل محمد کے گھرانے میں جناب سیدہ کے بعد جس بی بی کو سب سے زیادہ عظمت حاصل ہوئی وہ اس بی بی کو حاصل ہوئی، عظمتوں والی بی بی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چند گزارشات بی بی کے حوالے سے کہ یہ وہ موضوع ہیں جو عام مجالس کا حصہ نہیں بنتے. مخصوص مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر بھی آپ سے، دیر نہیں جتنے منٹ بھی آپ سے گفتگو فرماؤں، میرا منبع گفتگو، مرکزی گفتگو جناب بی بی ام البنین ہو. جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کائنات عالم میں جس نے بھی کوثر کے لیے لکھا، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، انہوں نے یہ فرمایا، لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ کوثر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی. کسی نے کوثر کے معنی حوض کے لکھے، کسی نے کوثر کے معنی کتاب کے لکھے، کسی نے کوثر کے معنی عالم محشر کے لکھے، لیکن آل محمد کے ماننے والوں نے جب کوثر سے مراد لیا تو فرمایا کہ ائمہ تحریر نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوثر سے مراد ہماری دادی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی سورہ کی آخری آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے دشمن کو بے نام و نشان رکھا.
دیکھیے گا کہ کیونکہ بی بی ام البنین کہتے ہی اسے ہیں جو بیٹوں کی ماں. رسول کو اللہ سند دے رہا ہے کہ اے رسول جو کہتے ہیں کہ تمہارے بعد اس دین اسلام کا کوئی ولی و وارث نہیں ہوگا، دیکھو ہم آپ کو اس کوثر کو عطا کر رہے ہیں کہ جس کی اولاد سے آپ کا دین قیامت تک زندہ رہے گا. وہ بی بی جو ضمانت ہے اس دین اسلام، وہ فرما رہی ہیں مولا متقیان سے وصیت کرتے ہوئے کہ یا علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بعد آپ شادی کریے گا. وہ جو تفسیر قرآن، وہ جو منبع قرآن ہے، وہ جو مفسر قرآن ہے، جو صاحب حدیث نثار ہے، جو حقیقت کوثر ہے، وہ ملائم متقیان سے فرما رہی ہیں کہ یا علی اس سے شادی کریے گا جس کو اللہ بیٹے عنایت فرمائے، جس کو اللہ بیٹے عنایت فرمائے گا. مولائے متقیان نے پوچھا کہ سیدہ آپ کے بعد شادی کا تصور؟ بی بی فرماتی ہیں نہیں، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ میرے بعد سیدہ علی کی زوجہ سے اللہ ایک ایسے بیٹے کو دنیا میں بھیجے گا جو تیری بیٹیوں کی چادر کا محافظ ہوگا. بی بی فرما رہی ہے جناب سیدہ صاحب کوثر، تفسیر کوثر، حقیقت کوثر فرما رہی ہے کہ میرے بعد شادی کریے گا. اور جب تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت محترم جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو مولا متقیان نے جناب عقیل کو اپنے پاس بلایا. جناب عقیل، حضرت عقیل کون؟ مولا متقیان کے بھائی. یہ 4 بھائی ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں. پہلے بیٹے کا نام طالب، دوسرے کا نام عقیل، تیسرے کا نام جعفر اور چوتھے مولا متقیان. مولا متقیان ان 4 بھائیوں میں، چلے ایک اور جملہ یہاں پہ کہتا چلوں تاکہ بزرگوں کو تو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، بچے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے. ان 4 بھائیوں میں عزیزان محترم 10 سال کا فرق. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے صرف ایک ہی شادی، بی فاطمہ بنت اسد، صرف ایک ہی شادی. 2 شادیاں ایک تاریخ روایت کے مطابق ملتا ہے، لیکن جو زیادہ روایت ہیں، جو زیادہ مستند ترین تاریخیں ہیں، وہ صرف ایک ہی کہ اللہ نے بی بی کو 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عنایت فرمائیں. اس ترتیب سے کہ پہلے بیٹے کا نام طالب، پھر عقیل، پھر طالب کے بعد اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، پھر عقیل، پھر ایک بیٹی اور پھر مولا متقیان. یہ ایک ترتیب ہے مولا متقیان کی بہن بھائیوں. مولا متقیان نے اپنے بھائی جناب طالب کو بلایا جو مولا متقیان سے 20 سال بڑے تھے، اور بلا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، آپ اس قبیلے میں میرا رشتہ لے کر جائیے جو بہادروں کا قبیلہ. یہ عقیل کو بلانے کا ایک مقصد تھا. تاریخ کہتی ہے، تاریخ مکہ کتاب کا نام ہے عزیزان محترم، اور ہجرت مدینہ کے حوالے سے بھی اس کتاب میں بہت کچھ لکھا. تاریخ مکہ سے پڑھا کہ جناب عقیل تمام قبائل کے بارے میں جانتے تھے کہ کون شجاع ہے، کون بزدل ہے، کون کس نسب کا ہے. توجہ جناب عقیل، یہ آج جو ہم شادیاں کرتے ہیں نا عزیزان محترم، تو ہم اگر غیروں میں شادی کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ بھائی اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے.
مکے اور مدینے کی تاریخ میں جب بھی کسی کے نسب کے بارے میں پوچھنا ہوا کرتا تھا تو لوگ جناب عقیل کے پاس آتے تھے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم یہاں پہ کہ مولائے متقیان کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو ہے اس کا علم رکھتی ہے۔ توجہ، جو ہے، بلکہ آپ کی خاموشی کو دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہوں، تبرک آ گیا ہے، میرا وقت مجھے لگتا ہے بہت کم ہے، لیکن عزیزان محترم بہت شکریہ، میں مولائے متقیان تو وہ ذات ہے جو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ وہ علی جناب عقیل کو بلا کر پوچھ رہے ہیں کہ اس قبیلے میں میرا رشتہ لے کے جائیے جو شجاع ہو، بہادر ہو۔ اچھا، یہ جو سوال کرنا ہے نا عزیزان محترم، یہ مولائے متقیان ایسا نہیں ہے کہ علی نہیں جانتے تھے، علی جانتے تھے، لیکن ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنی اولاد کے رشتے اس طرح نہ کر دو، حسب و نسب دیکھو، کردار دیکھو کہ کون کس کردار کا ہے، اس کا حسب دیکھو کہ کس نسل کا ہے۔ اور پھر عزیزان محترم مولا نے ارشاد فرمایا، مولا نے دیکھیے گا شادی بھی اس لیے مولائے متقیان نے پیغام بھجوایا کہ مولا چاہتے ہی یہ تھے کہ کوئی بیٹا ایسا آئے جو میرے جیسا شجاع ہو، میرے جیسا بہادر۔ تو علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے اس لیے فرمایا کہ آپ جائیے ایسے قبیلے میں جو بہادروں کا قبیلہ ہو۔ اچھا چلیں، مولا جناب عقیل گئے، یہ مدینے کے اندر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ تھا، ایک قصبہ چھوٹا سا علاقہ جنہیں بنو کلاب، جہاں پر موجود تھے۔ یہ بنی کلاب بھی لکھا گیا، کلاب بھی لکھا گیا، زبر سے لکھا گیا۔ تو عزیزان محترم یہاں پر یہ مشہور تھے۔ عرب مکے اور مدینے میں بس 2 ہی قبیلے تھے جو بہادری کے لیے مشہور تھے، ایک بنو ہاشم، بنو کلاب۔ اب یہ اس لیے مشہور تھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ان کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جن جانوروں پر سواری کیا کرتے تھے ان کی لگام نہیں ڈالا کرتے، جیسے ہی کوئی ایسا جانور نظر آتا نا کہ جو بغیر لگاموں والا ہے، فوراً پہچان لیا جاتا کہ یا تو یہ بنو کلاب سے ہے یا بنو ہاشم سے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ لوگ ان کا احترام اس انداز میں کرتے تھے جیسے کوئی بزرگ آ رہا، ان جانوروں کا احترام کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب عزیزان محترم عقیل پہنچے نا، یہ مدینے سے 5 کلومیٹر دور جناب بی بی ام البنین کے والد کے پاس۔ تو یہ بی بی ام البنین کا جو نام ہے وہ تاریخ میں فاطمہ لکھا گیا ہے۔ عزیزان محترم جا کر عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی مہمان کسی کے پاس آتا تو 3 دن تک اس کی میزبانی کی جاتی تھی۔ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کی جاتی۔ آپ حضرت ابو ذر کا واقعہ کبھی موقع ملا تو حضرت ابو ذر علیہ السلام کے متعلق یہ بھی 3 دن کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس مہمان ہوئے تھے۔ 3 دن تک عقیل جناب ام البنین کے والد کے پاس مہمان رہے۔ عرب کا قانون یہ تھا کہ 3 دن تک کوئی سوال نہیں کرتا تھا کہ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ 3 دن تک کوئی سوال نہیں کرتا تھا کہ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ 3 دن تک جناب طالب مہمان رہے بی بی ام البنین کے والد کے گھر میں۔ 3 دن کے بعد آنے کا مقصد پوچھا گیا تو جناب عقیل فرماتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟
جناب ام البنین کے والد فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے۔ دیکھیے گا عجیب انداز ہے کہ کوئی آج کل تو ہمارا اپنا ہمارے گھر میں آ جائے تو پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ کراچی سے آئے ہو، واپسی کی ٹکٹ کرا کے آئے ہو یا ہم نے کرانی ہے، بڑے ادب سے پوچھتے ہیں۔ عزیزان محترم عرب میں ایسا نہیں تھا، عرب میں کوئی بھی آ جاتا غیر ہوتا یا اپنا ہوتا 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، اسی لیے کہ کوئی مکے میں بھی آیا کرتا تھا نا کعبۃ اللہ کا حج کرنے تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس مہمان رہا کرتا تھا، یہ عرب کی رسم تھی۔ 3 دن کے بعد جناب ام البنین کے والد نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ کہا آپ نے کبھی ابو طالب کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں، نگہبان رسالت ہیں، وہ ذات ہے جو ہماری سردار ہے۔ اپنی طرف نوازی ہے، ان باتوں پہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی عزیزان محترم۔ دیکھیے گا کہ 3 دن کے بعد جناب عقیل کہہ رہے ہیں کہ آپ ابو طالب کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں، ہمارے حاکم، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں، میرا نام عقیل ہے۔ جیسے ہی جناب عقیل نے یہ فرمایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، فوراً بی بی ام البنین کے والد گرامی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ سرداروں کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ فرمایا آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ عزیزان محترم جیسے ہی بی بی ام البنین کے والد نے سنا نا کہ رشتہ ہمارے گھر میں لے کر آئے ہیں، ہاتھ جوڑ کر عزیزان محترم یہ نہیں فرمایا یہ 3 بیٹیاں 3 ایک تاریخ میں لکھی گئی ہیں، ایک تاریخ میں 4 بیٹیاں بھی لکھی گئی ہیں۔ میں 3 کی روایت سے پڑھا ہوں کہ بڑی بیٹی کا نام جناب ام البنین جناب فاطمہ بڑی بیٹی کا نام، بڑی بیٹی یہ نہیں فرمایا کس بیٹی کے لیے۔ جیسے ہی عقیل نے فرمایا نا میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر آیا ہوں، فوراً جناب ام البنین کے والد کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں مصلی پر گئے اور اپنی پیشانی کو سجدے شکر میں رکھ کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے گھر میں وہ رحمتیں اور وہ نعمتیں نازل فرمائی ہیں جس کا میں حقدار نہ تھا۔ جیسے ہی اپنی زوجہ سے بیان فرمایا نا کہ علی کا رشتہ آیا ہے۔ عزیزان محترم یہاں پہ میں نے نہیں پڑھنا کہ کیا ہوا، لیکن آپ کے سامنے ہی ہیں واقعات، آپ نے سنے ہوں گے۔ تاریخ رکھی گئی اور علی کے گھر میں جناب ام البنین آ گئی۔ بس چند جملے یہاں پہ رک کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ دیکھیے گا کہ جناب ام البنین جیسے ہی اماری میں بیٹھ کے آئی، جیسے ہی اس در پہ آئی جسے سیدہ کا در کہا جاتا ہے، محمد والے محمد ہونا کیا چاہیے تھا؟ آج ہم فخر کرتے ہیں نا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہمارے فخر کے لیے یہ کافی ہے، ہماری بخشش کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ روز محشر ہم سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہوں گے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، کتنی عظمت ہوگی ہماری، اور جو علی کی زوجہ ہو اس کی عظمت کتنی عظمت والی بیوی ہوگی جو علی کی زوجیت میں ہو۔ عزیزان محترم لیکن جیسے ہی بی بی اماری سے اتری، بی بی نے اپنی پیشانی کو جناب سیدہ کے در پہ رکھ کے کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھ پر اتنا رحم فرمایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے اتنی عظمت عطا فرمائی۔ اور پھر ایک جملہ ہو عزیزان محترم بی بی کی عظمت کا کہ جیسے ہی بی بی گھر میں داخل ہوئی نا تو سیدہ کی وہ لال جس کو رسول اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، یہ میرے بیٹے ہیں، جیسے ہی بی بی گھر میں داخل ہوئی نا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ تاریخ
کہتی ہے یہ حسن و حسین نہیں کھڑے ہوئے ہیں، امامت کھڑی ہوئی ہے۔ بی بی ام البنین اتنی عظمت والی ہے جن کے احترام کے لیے امامت کھڑی ہو جاتی ہے۔ عزادارو جیسے ہی امام کھڑے ہوئے نا، جناب ام البنین فرماتی ہے ہاتھ جوڑ کر، اے بچوں میں تمہاری ماں کا درجہ لینے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ عزاداران مظلوم، اللہ نے بی بی کو 4 بیٹے عنایت فرمائے۔ بڑے بیٹے کا نام مولائے متقیان میں عباس ہے۔ عزادارو جب قافلہ چلنے لگا نا 28 رجب کو مدینے کے، بی بی نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹوں، تم قافلے کے ساتھ جا رہے ہو، میں تمہیں اس قافلے کا پاسبان بنا کر بھیج رہی ہوں، محافظ بنا کر بھیج رہی ہوں۔ اور بی بی نے ایک درد بڑا جملہ کہا، بی بی فرماتی ہے کہ اگر تم 4 میں سے ایک دنیا سے چلا جائے تو میں سمجھوں گی اللہ نے مجھے 3 بیٹے عنایت، اگر 2 مارے جاؤ تو میں سمجھوں گی اللہ نے مجھے 2 بیٹے عنایت، اگر 3 مارے جاؤ میں سمجھوں گی اللہ نے مجھے 1 بیٹا، اور پھر بی بی فرماتی ہے کہ اگر 4 مارے جاؤ میں سمجھوں گی اللہ نے مجھے بیٹا ہی عنایت ہے۔ عزاداران مظلوم، وہ بی بی بشیر کی میانادی پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی اے بشیر کیا اعلان کر رہا ہے؟ اے بشیر اعلان کر رہا ہے کہ مدینے کے والی واپس آ گئے ہیں۔ اے بشیر یہ تو بتا کیا عباس بھی واپس آ گیا ہے؟ عزاداران مظلوم، بشیر فرماتا ہے نہیں بی بی آپ کا عباس واپس نہیں آیا۔ عزادارو بی بی فرماتی ہے عباس واپس نہیں آیا، کیا آقا حسین واپس آئے ہیں؟ کہا حسین بھی واپس نہیں آئے۔ اچھا بشیر یہ بتا میرے 4 بیٹے تھے، ان میں سے کوئی واپس آیا ہے؟ عزادارو بشیر کہتا ہے بی بی آپ کے 4 بیٹے واپس نہیں آئے۔ عزاداران مظلوم، بشیر سے بی بی فرماتی ہے بشیر یہ بتا کہ میرے بچوں کو کتنا نے مارا؟ عزادارو بشیر کہتا ہے کہ بی بی میں نے سنا ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر تھا جو آپ کے بچوں کو مارے۔ عزاداران مظلوم، بی بی فرماتی ہے 9 لاکھ کا لشکر صرف میرے عباس کے سامنے 9 لاکھ کا لشکر کوئی لشکر نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم، بشیر کہتا ہے بی بی آپ کے عباس کو حسین کا کی چپ مار گئی ہے۔ عزاداران مظلوم، تاریخ کہتی ہے کہ بی بی یہ سننے کے بعد جنت البقیع میں آئی۔ بی بی کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ بی بی جنت البقیع میں جب آئی نا، آ کر جناب سیدہ کی قبر کی پائنتی کی جانب بیٹھ گئی، قدموں میں بیٹھ گئی، اور قدموں میں بیٹھنے کے بعد عزاداروں ایک بار بی بی نے انگلی سے 4 قبریں بنائی، کہا کہ میرے بیٹوں کی قبریں۔ عزاداروں ابھی 4 قبریں مکمل ہوئی تھی، معلوم نہیں بی بی نے کیا سوچا، 4 قبروں کو مٹا دیا، نشان کو مٹا دیا، اور مٹانے کے بعد 1 قبر بنائی۔ عزاداروں کسی نے پوچھا کہ بی بی 4 قبروں کو نشان بنا کر مٹا دیا اور پھر 1 قبر بنائی؟ عزاداروں بی بی فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کی قبریں بنائی تھی، پھر میں نے اپنے بیٹوں کی قبروں کے نشان یہ سوچ کر مٹا دیے کہ میں اپنے بیٹوں کی عزادار نہیں ہوں بلکہ میں حسین کی عزادار ہوں، سیدہ کے بیٹوں کی عزادار ہوں۔ عزاداران مظلوم، تاریخ نے لکھا کہ اس واقعے کے 2 یا 3 مہینے تک بھی اس دنیا میں رہی ہے۔ عزاداران مظلوم، 5 ہجری میں آنے والی بی بی 63 یا 64 ہجری میں اس دنیا سے اس حالت میں کہتی ہوئی چلی گئی، سیدہ گواہ رہنا کہ جتنی سانسیں بھی
محمد اور آل محمد کے ذکر سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على محمد الحسن صلوات علیہ وعلى آلہ في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر مدنين ومعين حتى تصل وتقطع ونقطع في طويلة يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد.